پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو ایسی حقیقت بتانے والا ہوں اور بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر دل لرز اٹھے گا، جسم کی روح تک کانپ جائے گی۔ دنیا میں عورت کو رحمت کہا جاتا ہے، ماں کہا جائے تو جنت، بیٹی ہو تو رحمت، بہن ہو تو عزت اور بیوی ہو تو سکون۔ مگر افسوس، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے، اب تمہاری زندگی میں سکون نہیں، تم ہمیشہ کے لیے پریشانی کا نشان بن کر رہو گی۔ ایسی عورتیں چاہے سونے کے محل میں رہے یا مٹی کے جھونپڑی میں، ان کے دل میں ایک ایسی آگ جلتی رہتی ہے جو دنیا کی کوئی دولت، کوئی محبت اور کوئی آسائش بجھا نہیں سکتی۔ وہ عورتیں دن میں ہنستی ہیں مگر رات کے اندھیرے میں تکیے بھگو دیتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید قسمت خراب ہے، شاید وقت برا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ پیاری بہنوں، جب عورت اپنے رب کے حکم کو توڑتی ہے، جب وہ اپنے گھر کو آزمائش کا میدان بنا دیتی ہے، جب وہ اپنی زبان، اپنا غرور اور اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت پر غالب کر دیتی ہے، تو پھر اس کے حصے میں صرف رونا، ٹوٹنا اور اندھیرے ہی رہ جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی اگر اسے خوش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو نہ شوہر کی محبت کام آتی ہے، نہ ماں باپ کی دعائیں، نہ سونا، نہ دولت، نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ کو 5 ایسی عورتوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے لیے اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی آزمائش میں گزرے گی، تمہارا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا، تمہارا نصیب کبھی خوش کو نہیں چھو پائے گے۔ کون ہے وہ عورتیں؟ ان کے دل میں ایسا کون سا گناہ ہوتا ہے جس کی سزا پوری زندگی ملتی ہے؟ اور اگر ان عورتوں میں آپ سب بہن میں سے کوئی بھی شامل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے وقت کو ضائع کیے بنا ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک ایسی حقیقت سنانے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر روح کانپ اٹھے گی اور دل یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کہیں یہ قصہ ہماری زندگی کا آئینہ تو نہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر دشوار تھا، دھوپ کا سورج آگ برسا رہا تھا، قدم تھک کر لڑکھڑا رہے تھے اور ساتھ رکھا ہوا کھانے پینے کا کل سامان ختم ہو چکا تھا۔ پانی کا آخری قطرہ بھی لبوں کو تر کیے بنا سوکھ گیا تھا، لیکن چونکہ دل میں اللہ پر بھروسہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پریشانی کے بجائے صبر کا دامن تھامے سفر جاری رکھا۔ چند قدم آگے گئے ہی تھے کہ ایک فقیر اور غریب بستی نظر آئی۔ کچی اینٹوں کے گھر، دراڑوں والی دیواریں، ٹوٹی چھتیں، بھوک اور غریبی سے جھلکتے چہرے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ مسکین لوگ بھلا مجھے کیا دے سکیں گے، مگر امید اور یقین کے ساتھ آپ ایک ٹوٹے پھوٹے دروازے تک پہنچے اور دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک کمزور، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے عورت کھڑی تھی، مگر جیسے ہی اس نے آپ کو پہچانا، وہ کپ کپاتے دل کے ساتھ آپ کے قدموں میں گر پڑی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور لرزتی آواز میں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں مدت سے آپ کے دیدار کی آرزو دل میں لیے بیٹھی تھی، مگر بھوک اور بے بسی نے میرے وجود سے ہمت چھین لی، اس لیے آپ تک نہ پہنچ سکی۔ وہ ادب و احترام کے ساتھ آپ کو اندر لے گئی، ایک پرانے ٹاٹ پر بٹھایا، جو کچھ گھر میں تھا وہ خدمت کے لیے پیش کیا، پھر لرزتے لہجے میں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، جب بھی آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کوہ طور تشریف لے جائے تو میرے بارے میں اپنے رب سے ضرور پوچھئے گا کہ آخر میں ہمیشہ روتی کیوں رہتی ہوں، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں، کیا واقعی میری تقدیر میں ہمیشہ کے لیے غم لکھ دیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی بات سنی اور وعدہ فرمایا، پھر سفر مکمل کر کے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے۔ جب واپسی کا سفر شروع کیا تو وہی بستی پھر سامنے آئی اور اس مظلوم عورت کی بات یاد آ گئی۔ آپ اس کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی اور عورت بھاگتی ہوئی باہر آئی، چہرے پر امید، دل میں خوف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں فرمایا، اے عورت، میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا تو میرے اللہ نے وحی میں فرمایا ہے کہ 5 طرح کی عورتیں ایسی ہیں جن کے نصیب میں میں نے ہمیشہ کے لیے پریشانیاں، بے سکونی اور آنسو لکھ دیے ہیں۔
چاہے وہ محلوں میں رہیں یا تنہائی کے کچے گھروں میں، ان کا دل کبھی سکون نہیں پاتا۔ اور اے عورت، شاید تو بھی انہی میں شامل ہے، اسی لیے تیری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے اور تیری زندگی چین نہیں پاتی۔ یہ سن کر وہ عورت روتے ہوئے بولی، اے اللہ کے نبی، جلدی بتائیے وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے ایسا سخت فرمان فرمایا ہے، کہیں میں بھی انہی میں شامل نہ ہو جاؤں۔ تو پیاری بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے فرمایا، پہلی عورت جسے میرا رب فرماتا ہے کہ میں کبھی خوشیاں نصیب نہیں کروں گا، جس کے گھر کی دہلیز پر کسی رحمت کا سایہ بھی نہیں ٹھہرے گا، وہ پہلی عورت وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہی گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے، یعنی شوہر کی عزت کو لوگوں میں رسوا کرتی ہے، اس کے راز دوسروں کو بتاتی ہے، اس کے عیبوں کو بستی میں اچھالتی ہے اور اس کے احترام کو اپنے قدموں تلے روند دیتی ہے۔ ایسی عورت کی زبان تلوار کی مانند ہوتی ہے جو جسم نہیں بلکہ دل کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں، ہمسائیوں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی کمائی، اس کی شکل، اس کی عادتوں اور اس کے گھرداری کے طریقے تک کا مذاق اڑاتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ عورت کی زبان اگر شوہر کی عزت کا پردہ چاک کرے تو اللہ آسمانوں سے اس گھر کا پردہ اٹھا لیتا ہے، پھر نہ ان دیواروں میں محبت رہتی ہے، نہ برکت، نہ سکون، نہ رزق۔ ایسی عورت چاہے لاکھ نماز پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے یا صدقے دے، مگر جب شوہر کی عزت کی دھجیاں اس کی زبان سے اڑتی ہے تو فرشتے اس کے گھر کی چوکھٹ سے رحمت کو واپس موڑ دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ایسی عورت کے چہرے پر مسکراہٹ بھلے دنیا دیکھے، مگر اس کا دل اندر سے قبرستان کی طرح ویران ہوتا ہے، اس کی اولاد بے سکون، اس کی زندگی بے نور اور اس کا رزق خشک ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے آپ کی دوائیں کا بل 6,000 روپے آتا ہے، اب وہ صرف 2,000 اور اس کا رزق خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جو عورت شوہر کے راز کھول کر رکھ دے، میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، میں اس کے گھر سے برکت اٹھا لیتا ہوں اور میں اس کے دل سے سکون چھین لیتا ہوں، کیونکہ شوہر بیوی کو اپنا لباس کہتا ہے، اور اگر لباس ہی جسم کو بے پردہ کر دے تو پھر اللہ اپنا پردہ کیسے قائم رکھے۔ میرے کریم نبی نے بھی فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر وہ عورت جو اپنے گھر والے کی عزت کا خون کرے وہ گویا اللہ کے فرمان سے بغاوت کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں اپنی ہی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کی محفلیں، واٹس ایپ کے گروپ، پڑوس کی بیٹھکیں، وہاں وہ اپنے شوہر کی کمزوریوں کو فکریہ انداز میں بیان کرتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان کی تقدیر کی مٹی میں زہر گھول رہی ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو، عورت جب شوہر کی عزت کو رسوا کرتی ہے تو اس کا گھر جنت نہیں رہتا، بلکہ دھیرے دھیرے جہنم کا دروازہ بننے لگتا ہے۔ اس کی دعائیں آسمان سے لوٹائی جاتی ہیں، اس کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہیں، اور اللہ اس کے مقدر میں ایک ایسی بے سکونی لکھ دیتا ہے جو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہی وہ پہلی عورت ہے جس کے لیے آسمانوں سے فیصلہ ہوا کہ میں اسے کبھی اطمینان نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پردہ خود پھاڑ ڈالا ہے۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا اللہ فرماتا ہے کہ دوسری عورت وہ ہے جو اپنی ماں باپ کی خدمت اور ادب بھول کر شوہر کے گھر میں جا کر اپنے ہی والدین کی بے قدری کرتی ہے، ان کی عزت کو زبان سے ٹھکراتی ہے، ان پر احسان جتاتی ہے یا انہیں اپنے پیروں تلے روندتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے نصیب سے راحت اٹھا لیتا ہوں، اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہوں اور اس کی زندگی کو مسلسل آزمائشوں میں ڈال دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی بے قراری کے ساتھ جائے۔ یہ وہ عورت ہے جو شادی کے بعد والدین کے احسان بھول جاتی ہے، ان کی خدمت کے بدلے انہیں طعنے دیتی ہے، ان کی غریبی یا کمزوری کا مذاق اڑاتی ہے، یہاں تک کہ کہہ دیتی ہے تم نے میرے لیے کیا کیا، مجھے تو سب کچھ میرے شوہر نے دیا ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ والدین کا وجود رحمت ہے، ان کی دعا جنت کا دروازہ ہے، وجود رحمت ہے، ان کی دعا جنت کا دروازہ ہے،
اور ان کی آہ جہنم کی چنگاری۔ ایسی عورت کے گھر سے رحمت پہلے لے جاتی ہے، اس کی زبان کی بے ادبی پھر رخصت ہو جاتا ہے، رزق اور آخر میں دل کا سکون۔ پھر وہ چاہے سونے کے گھر میں بیٹھے یا سنگ مرمر کے محلات میں، اس کی روح بھوکی اور پریشان ہی رہتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ماں باپ کو ستایا، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ راتوں کو جاگ کر نماز پڑھے یا دن بھر روزے رکھے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں میرے رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں میرے رب کا غضب ہے۔ یعنی اگر عورت شوہر کی خدمت کرے مگر ماں باپ کی دل دکھائے تو وہ اس پانی جیسی ہے جو باہر سے چمکتا ہے مگر اندر کھلا ہوتا ہے، جیسے خوشبودار پھول جس کی جڑ میں کیڑا لگ جائے تو وہ کچھ ہی دنوں میں مرجھا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ عورت بھی ظاہر ہنسی کے باوجود اندر سے مر جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، ایسی عورت کی مثال ایسی ہریش آخر کی طرح ہے جو بظاہر تازہ ہو مگر جڑوں سے کٹی ہو۔ وہ کچھ دیر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی رہ سکتی ہے مگر جڑ نہ ہو تو ایک جھونکے میں گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد ماں باپ کی تربیت، ان کی تھکن، ان کے قرض، ان کی دعائیں سب بھول جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اب شوہر ہی سب کچھ ہے۔ مگر یاد رکھو، شوہر کا گھر جنت نہ بنتا ہے جب بیٹی اپنی اصل یعنی والدین کو نہ بھولے۔ اگر وہ ان کے دل توڑ دے تو اللہ بھی اس کے نصیب کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا جو عورت اپنے والدین کی ناقدری کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا میں بھی رلاؤں گا اور قبر میں بھی، کیونکہ جس نے ماں باپ کا دل توڑا اس نے میرے عرش کو لرزا دیا۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب کہتا ہے کہ تیسری قسم کی وہ عورت ہے جس کے مقدر میں نے کبھی سکون نہیں لکھا، وہ عورت جو حسد، جلن اور دوسروں کی خوشی سے جلنے کو اپنا فکر سمجھتی ہے۔ وہ صرف دوسروں کی دولت، اولاد اور خوشحالی دیکھ کر اڑتی نہیں بلکہ دل ہی دل میں یہ دعا کرتی رہتی ہیں کہ کاش ان کی خوشیاں ختم ہو جائے، ان کا گھر اجڑ جائے، ان کا رزق چھن جائے۔ ایسی عورت جب دوسروں کی خوشی پر روئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نصیب کو رلا دیتا ہے۔ وہ خود تو سکون نہیں پاتی مگر اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کا رزق، عزت اور راحت بھی تباہ ہونے لگتی ہے۔ یہ عورت زبان سے نہیں تو دل سے بد دعا دیتی ہے اور جانتی نہیں کہ حسد سے پہلے دوسروں کا نہیں بلکہ خود اس کا دل جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ حسد ایسا گناہ ہے جو شیطان کی پہچان بنا۔ اسی نے حسد کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے۔ ایسی عورت چاہے نماز روزہ کرے، قرآن پڑھے، لیکن جب اس کے دل میں دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہو تو فرشتے اس کی عبادتوں کو آسمان پر جانے نہیں دیتے۔ وہ عورت پھول کی طرح باہر سے خوبصورت نظر آتی ہے لیکن اندر سے کانٹوں سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے، اور فرمایا، ایک مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی خوشی سے جلے، کیونکہ حسد کرنے والا درس اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت کسی کی خوشی دیکھ کر جلتی ہے تو وہ اللہ کو گویا یہ کہتی ہے کہ تو نے اسے خوشی کیوں دی اور مجھے کیوں نہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ اپنی تقسیم پر اعتراض کرنے والے کے نصیب سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ پیاری بہنوں، ایسی عورت کی زندگی اکثر ان جلتی ہوئی لکڑیوں جیسی ہوتی ہے جس میں باہر دھواں کم ہوتا ہے مگر اندر آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ وہ باہر ہنستی ہے مگر راتوں کو چپکے سے روتی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشی چھیننے کی خواہش کرتی ہے مگر اللہ اس کی اپنی خوشیوں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اس کا گھر بھی بے برکت ہو جاتا ہے، رزق بھی کم پڑ جاتا ہے، شوہر اور اولاد سے محبت بھی دور ہو جاتی ہے، اور دل ایسا بے چین رہتا ہے جیسے کسی بے آب و گیاہ ریگستان میں بھٹک رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، جس عورت کے دل میں حسد کی آگ ہو میں اس کی زندگی میں کبھی ٹھنڈک نہیں دوں گا۔ وہ چاہے سونے کے بستر پر سوئے یا مٹی پر، اس کی نیند حرام ہوگی۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے، چوتھی عورت وہ ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ،
धोखे और मक्कारी पर रखी होती है। वह ज़बान से मीठे अल्फाज बोलती हैं मगर दिल में फ़रेब छुपाए रखती है। उसकी ज़िंदगी अंदर से खोखले दरख्त की मानिंद होती है जो बाहर से हरा दिखाई दे मगर अंदर दीमक उसकी जड़ें खा रही हो। अल्लाह फरमाता है कि ऐसी औरत को मैं कभी इत्मीनान नहीं दूंगा क्योंकि उसने मेरे बंदों के दिल जख्मी किए, उनके एतबार को तोड़ा और सच्चाई के नूर को अपने हाथों से मिट्टी में दफन किया। ये औरत घर में हंसकर बात करती है लेकिन पसे पर्दा अपने ही सास, ननद, शोहर या रिश्तेदारों के खिलाफ साजिशें करती हैं। महफिलों में हमदर्द बनती हैं लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों के घरों को तोड़ने की चालें चलती है। कभी झूठे इल्जाम लगाकर शोहर को वालिदैन से लड़ाती है, कभी औलाद के जहन में नफरत भरती है, कभी खानदानों को बांटती है। ऐसी औरत न सिर्फ अपने घर की दीवारों में आग लगाती है बल्कि अपनी तकदीर के दरवाजों पर भी ताला लगा देती है। प्यारी बहनों, ये वह औरत है जो रिश्तों को मिट्टी की मूर्ति समझकर जब चाहे तोड़ देती है। मगर याद रखो, अल्लाह के यहाँ रिश्ते धागे नहीं बल्कि अमानत हैं। जब औरत झूठ को अपनी जुबान का जेवर बना ले तो अल्लाह सच को उसकी जिंदगी से गायब कर देता है। खुशियां आंखों के सामने आकर लौट जाती है, रिज्क कम हो जाता है, बच्चे नाफरमान बन जाते हैं और शौहर का दिल हमेशा के लिए ठंडा हो जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, झूठ ईमान को जला देता है और धोखा देने वाला हम में से नहीं। और एक मकाम पर इरशाद फरमाया, जिसने फरेब से घर बसाया उसका घर रेत पर बना हुआ महल है जो पहली आंधी में बिखर जाता है। एक बुजुर्ग ने मिसाल दी, फरेब करने वाली औरत उस मकड़ी की तरह है जो अपना जाला खुद बुनती है मगर भूल जाती है कि एक झोंका आएगा और सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। यानी वह औरत दूसरों के लिए जाल बुनती है मगर आखिर में खुद उसी में फंस जाती है। प्यारी बहनों, ऐसी औरत के चेहरे पर रोशनी नहीं बल्कि थकन उतरती है। उसके घर में हंसी नहीं बल्कि खुनक की खामोशी रहती है। उसके नसीब से मोहब्बत का रस छिन जाता है और कब्र तक उसके दिल को करार नहीं मिलता। प्यारी बहनों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, मेरा रब फरमाता है कि पांचवी औरत वह है जो अपनी इबादत, नेकी, तस्बीह और नमाज के सहारे गुरूर करने लगती है, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती है, अपनी बरतरी जताती है और दिल में ये गुमान रखती है कि अब अल्लाह उससे नाराज नहीं हो सकता। वह नमाजें पढ़ती है मगर रिया के साथ कुरान की तिलावत करती है, मगर दिखावे के लिए सजदे करती है, मगर दिल में तकब्बुर भरा होता है। ऐसी औरत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उसे अपनी रहमत छीन लेता हूँ क्योंकि उसने मेरी इबादत को भी अपनी बड़ाई का जरिया बना लिया। प्यारी बहनों, यह वह औरत है जो रास्ते से गुजरने वाली गरीब औरत को हकारत से देखती है, सादा लिबास वाली बहन को कमतर समझती है और घर में नौकरानी या कमजोर बहू से ऐसे रवैये का इजहार करती है जैसे वह इंसान नहीं बल्कि मिट्टी का पुतला हो। वह चाहे मेहंदी लगाए, हाथों से तस्बीह फेरे या आंखों में आंसू भरकर रोती नजर आए, मगर दिल में जब तक तकब्बुर छुपा हो न उसकी नमाज आसमान तक जाती है, न दुआएं कबूल होती है, न दिल को सुकून मिलता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस औरत के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो वह जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगी। और एक जगह फरमाया, तीन लोगों की इबादत अल्लाह के अर्श तक नहीं पहुंचती, एक रियाकार, एक वालिदैन का नाफरमान और वह औरत जो अपने आमाल पर गुरूर करे। ऐसी औरत की मिसाल ऐसी शमा जैसी है जो खुद तो रोशनी देती है मगर अंदर से पिघल रही होती। उसकी नेकियों में मिठास नहीं होती, उसके चेहरे पर नूर नहीं रहता, सिर्फ ज़ाहिरी बनावट जगमगाती है। अल्लाह फरमाता है, मैं उस औरत को हमेशा के लिए परेशान रखता हूँ क्योंकि जो इबादत मेरी खुशनुदी के लिए होनी चाहिए थी वह उसने दुनिया की वाहवाही के लिए कर ली। प्यारी बहनों, देखो, मस्जिद के मेहराब से लेकर घर की चौखट तक इबादत के बाद अगर दिल में दूसरे की तकलीफ से तकलीफ नहीं होती, अगर जुबान अपनी बहन की अच्छाई बयान करने के बजाय उसकी कमजोरी बयान करे तो फिर चाहे लाख दुआएं मांगो
وہ آسمان تک نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غرور کرنے والے کے دل میں اپنا نور نہیں اتارتا۔ یہ وہ پانچویں عورت ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے میں اسے کبھی سکون نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے عبادت کو بھی اپنی انا کا ہتھیار بنا لیا۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب عورتوں کو وہ عقل، صبر اور سمجھ عطا فرمائے جو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے، گھروں کو آباد کرنے اور اس رب کی رضا حاصل کرنے کا راستہ دکھائے۔ وہ ہمیں زبان کی غلطیوں، دل کے حسد، ماں باپ کی ناقدری اور تکبر جیسے زہریلے گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو، اگر آپ کو محسوس ہوا ہو کہ واقعی یہ باتیں ہماری زندگی کی سچائی ہے، تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ آپ کی آواز کسی اور بہن کی آنکھ کھولنے کا سبب بن جائے۔ مزید ایسی عبرت بھری، ایمان جگانے والی اور دل کو بدل دینے والی باتوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔